बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल सोशल मीडिया के ऊपर ये मौजू बहुत डिस्कस किया जा रहा है कि ये सऊदी अरब में तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगी है, ये सही है या गलत है, और सऊदी अरब के अंदर जो दूसरे गाने बजाने के ये जो सिलसिले शुरू हो गए हैं, इसका क्या मामला है। देखिए, सऊदी अरब में इससे पहले भी तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी थी। पाकिस्तान में भी कभी कभी इनके ऊपर लगा दी जाती है, यानी रोक दिया जाता है इनको। मसला ये है कि तबलीगी जमात के अंदर तबलीगी निसाब जो इनका तबलीगी निसाब है, यानी तबलीग करने का जो एक मुआद है, किताब का भी नाम है, उसके अंदर बेशुमार शिरकिया वाक़यात हैं। उसी के अंदर आपको मिलेगा कि कब्र वाले ने हाथ निकाल कर अशरफियों की थैली पकड़ा दी। उसी किताब के अंदर आपको मिलेगा कि कब्र वाले ने रोटी पकड़ा दी, हाथ बाहर निकाल के मुसाफा कर दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर ज़िंदा हैं, फिर उनके वास्ते वसीले से दुआएं कबूल होती हैं। हर तरह का शिरक इस किताब के अंदर मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ इनके अंदर नहीं, बल्कि देवबंदियों की जितनी भी ब्रांचेस हैं, उनका मेन जो मरकज़ है, चाहे वो वहाँ देवबंद हो या पाकिस्तान के अंदर जितने ये इनके नुमाइंदे हों, अकायदे उलमाए देवबंद उठाएं, उसके अंदर भी आपको यही शिरक मिलेगा कि कब्रों से फैज़ हासिल होता है, इनके वसीले से दुआएं मांगी जाएँ तो कबूल होती हैं। ये सारा शिरक इनके अंदर मौजूद है। और जो आज इनके ऊपर ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं अहले हदीस, उनके अकीदे के अंदर भी ख़राबी है। वो कहते हैं कि हमारे अमाल जो हैं, ख़ास कर जो सलातो सलाम हम दुरूद पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के लिए दुआ है जो हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, इस तरह हम अल्लाह से फरियादें करते हैं, दुआएं करते हैं, और ये शिरक का रद्द है। ये तौहीद की सबसे बड़ी दुआ है जो अल्लाह से की जाती है। लेकिन इनका ये अकीदा बन गया है, अहले हदीसों का भी और सल्फ़ियों का भी, सऊदियों का भी ये अकीदा बन गया है कि ये जो दुआ है ये फ़रिश्ते नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीने वाली कब्र में पेश करते हैं, और अगर कोई कब्र के ऊपर जाके पढ़ता है, दुआ करता है, तो वो ख़ुद सुनते हैं, रूह वापस आ जाती है। इस तरह ये कुरान का इनकार है। कुरान का अकीदा ये है कि ये शुहदा हों या अंबिया हों, ये जन्नतों में ज़िंदा हैं, खाते पीते हैं, जन्नत की नहरों पर आते जाते हैं, अर्शे इलाही के नीचे महलात हैं जिनके अंदर ये बसेरा करते हैं। तो देखिए, बेहतरीन जगह हैं, ये कब्रों के अंदर ज़िंदा किस तरह हो गए। असल में ये कब्रों के अंदर हयात का अकीदा जो झूठी रवायतों के ज़रिए कि अल-अंबिया अहयाउन फिल कुबूर, इस तरह की बातें, ये बिल्कुल झूठी बातें, झूठी रवायतें हैं। हालांकि सही रवायत के अंदर है कि अहयाउन फिल जन्ना, जन्नत के अंदर ज़िंदा है। सूरह यासीन के अंदर जब उसको मारा गया तो हुक्म हुआ कील अदखुलिल जन्ना, जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। तो ये अकीदा है। बाकी जिन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं या इनको वो मामला किया, उनका अपना अकीदा ख़राब है। वो ख़ुद हुकूमत के पुजारी हैं, बादशाह के पुजारी हैं, अपने ख़ानदान के पुजारी हैं, और बिगड़ चुके हैं, बिल्कुल सबसे ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इसी वजह से अल्लाह का अज़ाब भी अब इन्हीं के ऊपर आने वाला है, बहुत बड़ा। यहूदियों के 10 बस्ता ग़ुलाम हैं और कोई इनके अंदर अपनी शख्सियत नहीं है। बस बिल्डिंगें ऊंची बनाने, ये तो क़यामत की निशानी थी, वो पूरी हो रही है। इसके अलावा याशी और फाशी के अंदर ये बहुत आगे निकल गए हैं। बाकी अपने मुल्क के अंदर भी कोई कम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया में ये अल्लाह के अज़ाब की लपेट में है। ये इंसानियत और अल्लाह के नाफरमान बन चुके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इनको एहसास दिलाया जाए कि अब तुम नमाज रोज़े आज की बात छोड़ो, तुम्हारे अकीदे के अंदर ख़राबी है, तुम्हारी अक्सरियत के अकीदे के अंदर ख़राबी है। तुम अल्लाह के बंदों को दाता कहते हो, दस्तगीर कहते हो, मुश्किल कशा कहते हो, हाजत रवा कहते हो, उनके वास्ते वसीले देते हो, उनको रुकू और सजदे साबित करते हो। उनके उलमा अपनी तफसीरों के अंदर शिरक फैला रहे हैं। तो लिहाजा वही दावत उठे जो तौहीद की दावत हर दौर में, हर नबी की यही दावत थी, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह की बंदगी करो। ईमान लाना चाहते हो अगर, तो याद रखना फिर तागूत का कुफर करना पड़ेगा। सारे अंबिया तागूत का कुफर, तागूत का कुफर। तागूत हर वो चीज़ होती है जो अल्लाह की बंदगी के रास्ते में हायल हो। तो ये सारे मसलक जितने फ़िरके हैं, ये ख़ुद अब तागूत की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, तबलीगी हूँ, जमात इस्लामी वाले हूँ, तंजीम इस्लामी वाले हूँ,
شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہ فرقے ہیں، مسلک ہیں. جب تک یہ مسلک پرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا، سیدھا سادہ ہمارا دین ہے اسلام، ایک اللہ کی کتاب، ایک قبلہ ہمارا، ایک نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کتنی سادہ بات ہے. پھر مزاروں کے اوپر جا کر سجدے کرتے ہو، وہاں پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہو. تو بتاؤ پھر ہندو، وہ جو اندرا کا ملک ہے، وہ مودی کا ملک، وہ کافر و مشرک بت پرستی کی وجہ سے، اور تم قبر پرستی کی وجہ سے کیسے کافر و مشرک نہیں ٹھہرو گے؟ اور نبیوں ولیوں کو تم سجدے ثابت کرو، ان کے رکوع ثابت کرو. پھر ہر مہینے کوئی نہ کوئی معاملہ ان کا ہوتا ہے. یہ 11ویں شریف ہے جی، 12ویں ابھی آ رہی ہے جی. یہ محرم کے اندر تو یہ کفر و شرک کی بلندیوں کے اوپر ہوتی ہے یہ قوم، اور سب مسلمانوں کے نام سے پہچانی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر. یہ مار پیٹ کا ایک سلسلہ، اپنے آپ کو مارنا، اندازہ لو، اس سے زیادہ انسانیت کی ذلت نہیں ہو سکتی ہے. پھر یہ جو لبیک والے ہیں، یہ بھی دینی آڑ میں آئے ہیں، مشرکانہ نعرے لگاتے ہیں. خادم رضوی کا اتنا غلیظ عقیدہ سامنے آیا کہ عقل حیران ہے. تو ان سب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. مومنوں کی صحیح معنوں میں دین کی اگر سمجھ ہو ہمارے بھائیوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو، تو بہت بری بات ہے یہ، یعنی شرک کو ہر طرف پھیلانا. پھر ابھی دیکھیں ان کی کس طریقے سے تربیت کی گئی ہے. وہاں جو سیالکوٹ کے اندر واقعہ پیش آیا، اس سری لنکا کے، اس کو مار دیا ہے. کتنا یہ ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، اور کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے. کسی اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ان جو مذہبی نام سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. عمران خان صاحب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کیس تمہیں پھر لڑنا پڑے گا. ہماری آرمی نے، خود ہماری فوج نے مجھے صرف اس وجہ سے فوج سے نکال دیا تھا کہ میں کہتا تھا یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہے، میں نہیں لگاتا ہوں. تو اس کو ایک ڈسپلنری ایکشن سمجھتے ہوئے، ظاہر اس طرح تو کر نہیں سکتے تھے، تو ایک مینٹل کیس بنا کے جناب ایڈمٹ کروا دیا. اور یہ کہ یہ جناب میری ابھی تک جو ہسٹری ہے، وہ جو میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اس طرح کی وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ توحید کی دعوت دیتا ہے، رد شرک کرتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. عرصہ دراز سے میں اپلیکیشنیں دے رہا ہوں، جو آرمی چیف آتا ہے، کوئی ان کے نزدیک ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یقین کیجیے کوئی، بلکہ شرک کے رکھوالے ہیں، ہر جگہ شرک پھیلا رہے ہیں، اس کی رکھوالی کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے عذاب کے کوڑے کی بالکل مستحق ہو چکی ہے قوم. باقی اللہ کے بندو، ایمان خالص کرو، بڑی خوفناک وقت آنے والا ہے ابھی آگے. یہ چائنا کی امیدوں پر مت بیٹھو، رشیا تمہارا ساتھ دے گا اور کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمارا ایکا رہے گا. تو پھر تم کون سی جنگ لڑو گے؟ اسلامی جنگ کب لڑو گے؟ جب کافروں مشرکوں کے اوپر اعتماد کر کے ان کی چھتری کے نیچے جاتے ہو. تو ان سے بڑی طاقت جو موجود ہے اللہ کی، اس کے ساتھ تم نے بگاڑی ہوئی ہے. اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو، کوئی طاقت دنیا کی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یقین کیجیے. اور جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو سب سے پہلے یہ کیس اٹھاؤ میرا 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر. ارشد کو اور 2 اور آدمی تھے جو ملک جان اور لانس نائک عصمت اللہ، ان کو کیوں نکالا گیا تھا؟ کرنل نجم الحسن ملک نے کیا کیس بنایا تھا ان کے اوپر؟ اسی ایمان کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر. تو اللہ کے بندو، توحید کی سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو. تو جس طرح تبلیغی جماعت والے گمراہی پھیلا رہے ہیں، اسی طرح سعودی بھی گمراہی پھیلا رہے ہیں، سلفی گمراہی پھیلا رہے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث سارے لگے ہوئے ہیں، شرک کے رکھوالے بن گئے ہیں. کوئی ایک بھی ان میں مومن نہیں ہے، یقین کی ان جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی ایک ملک ایسا نہیں جس میں 100% ایمان خالص ہو. کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے. 100% جب تک ایمان خالص نہیں کرو گے، ایمان عقیدے کے اندر تمہاری خیر نہیں آئے گی، کوئی تمہارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کچھ بھی تمہارا عمل اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. پہلی چیز ہے ایمان خالص، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر داتا دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. یہ جتنے یہ شرک کے رکھوالے ہیں، چاہے یہ طارق اشرفی ہو، اور طارق جمیل ہو، اور یہ تقی عثمانی ہے، فضل الرحمان ہے، طاہر القادری، سارے لگے ہوئے ہیں، سارے. چاہے یہ علی انجینئر ہے، اور یہ مسعود طارق ہے کہیں سارے میں سنتا ہوں ان کو اللہ جانتا ہے ان کو ایمان اور عقیدے کی ہوا نہیں لگی ہے. اسی طرح یہ حقیقت ٹی وی والے ہیں، دوسرے کہیں نہ کہیں شرک کے ضرور انجیکشن دے دیتے ہیں، حالانکہ اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بیچ میں جناب فلاں کی جو پتہ نہیں کون سا وہ تھا، اس کی پروڈکشن ہوئی ہے، اور اس نے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے یہ وہ کر دی تھی، یہ پیشن گوئی کر دی تھی. تو اس طرح ان کے عقیدے کے اندر بربادیاں ہیں.
اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، ایمان خالص کرو میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، ایمان کو خالص کیے بغیر نہ تمہاری دنیا کی یہ ذلت ختم ہو سکتی ہے اور نہ تمہاری آخرت کی ذلت سے تم بچ سکتے ہو۔ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اگر ایمان خالص کر لو، یہ تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، یقین کیجئے تمہارے سارے قرضے چٹکیوں میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اتنی چیز تمہارے پاس موجود ہے لیکن تم اس کی طرف غور ہی نہیں کرتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے۔ اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے جب تم جنگیں بھی لڑو گے تو اس کے بعد جو مرتا جائے گا وہ اصلی شہید ہوگا، جنت الفردوس کے اندر جاتا جائے گا۔ اللہ کی بندو، دنیا میں کیوں اتنا سب کچھ کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا معیار زندگی بلند ہو جائے، تھوڑا سا سٹیٹس۔ اللہ نے ایسی ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جو آخری جنتی ہوگا، یقین کیجئے، ہمیں یعنی جو اس نے ساری سزا کاٹنے کے بعد سب سے آخر سے جو انبار جو لے کے گیا ہوگا گناہوں کے، سزا میں جہنم میں چلا جائے گا اور سب سے آخر میں نکلے گا، اس کی جو بادشاہی ہوگی یہ اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اور جنتی ہیں جو خالص مومن اعمال کر کے جائیں گے، توحید کی دعوت دیتے ہوئے جائیں گے، اس راستے میں جو مرے گا وہ شہید ہے، اللہ کے راستے کا شہید ہے۔ باقی جس کا ایمان عقیدہ خراب ہے وہ چاہے بیت اللہ کی حفاظت میں مرے، جو مرضی مرے، وردی میں مرے، غیر وردی میں مرے، جس جگہ بھی وہ مرے گا، اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، بال برابر بھی اس کے اندر شرک ہے، تو وہ ہمیشہ کی آگ کے اندر مرتے ساتھ اتر جائے گا، چاہے پوری دنیا کے لوگ اس کا جنازہ پڑھیں، پوری دنیا کے مفتی اس کو شہید کا لقب دے دیں، اس طرح شہید نہیں ہوتا بندہ، ایمان عقیدے کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔